من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لي يا فاطمة إني جعل أجد في بدني ضعفا فقلت له ويحك بالله يا أبت من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أمه إني أشم عندك رعاية طيبة كأنها رعاية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتدرني أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام ومعه تحت الكساء اللهم صل على محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرتي عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رعاية طيبة كأنها رعاية جد رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتدرني أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بالحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك رعاية طيبة كأنها رعاية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء
أقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتذرني أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله. يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام ومعهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها ونحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتذرني أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بعزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك بحري ولا فلك بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتذرني أن أبت إلى الأرض لا أكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فابت الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أدخل معكم تحت هذا الكساء فاعتذرني أنت يا رسول الله. قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني معنى جلوسنا هذا تحت الكساء من الفرج عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. اللهم صل على محمد. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيوتنا رب الكعبة. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيوتنا ومحبنا وفيهم مهموم لله وفرج الله همه ولا مغموم لله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله سيدنا وكذلك شيوتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ. بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ. یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ. مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ. اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا، پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ. بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ. یوں جانب دریا گئے عباس دلاور، اور دریا سے مشکیزہ بھرا بادل مضطر. دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر، ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ. شام آ گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا، زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا؟ ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ،
پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہائے پیاسی ہے سکینہ۔ جب 11 محرم کو صبح شام سے داری دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری، عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری، بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہائے پیاسی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ فی الارضین، امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين، روحي وأرواح العالمين
الفداء أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العلي العظيم. صلوات قرآن کریم کی سایہ کریمہ میں جو ان مجالس کا سرنامہ رہا ہے، اس پہ گفتگو مبنی رہی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اچھی اچھی نصیحتیں، اچھی اچھی باتیں کرو تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بارہا عرض کیا کہ روز مباہلہ کی زیارت میں اہل بیت علیہ السلام کو دعوت حسنہ کہا گیا ہے کہ وہ دعوت حسنہ ہے، بہترین دعوت۔ اگر کسی کو دین کی طرف دعوت دینا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس سے اچھا اور کوئی طریقہ ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد اصل میں کل کسی نے یاد دہانی کرائی کہ آپ نے پورا جواب دیا نہیں، اور وہ بھی بعد میں احساس ہوا کہ ہاں بات وہ ادھوری رہ گئی، کیونکہ بات سے بات نکلی اور بات آگے بڑھ گئی کہ معاد کی تیاری کیسے کیا جائے، تو وہ جواب جلدی دیتے تاکہ بات سے بات نہ نکلے، بہت فاسٹ دیتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ کس طرح تیاری کی جائے۔ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا مول کی تیاری کیسے، تو کل ایک ہی بات آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ ادا الفرائض، پہلے یعنی فرائض اور اس پہ پھر معرفت کی بات نکلی، تو یعنی معرفت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی بنیاد پر بقیہ تمام چیزیں استوار ہیں، اس کے اوپر سب چیزیں، ساری چیزوں کی بنیاد معرفت ہے۔ معرفت صحیح تو سب صحیح، لیکن یہ معرفت بھی اہل بیت سے لینا ہے۔ یعنی آپ اتنا سمجھ لیجیے، دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا 1365 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی ابھی 1443 کچھ لوگوں کے حساب سے ہے، ایکچولی اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 1442 ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامک کیلنڈر ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی شہادت کے بعد، پہلے کے بعد جب دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے چینج کر دیا کیلنڈر۔ ایک جو بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی تھی، اور اس پہ توجہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی امیر المومنین سے کنسلٹ کیا، بہرحال ہم بھٹکیں گے نہیں، موضوع پہ واپس آتے ہیں کہ یہ عالم دین تھے جن کا انتقال 1365 ہجری میں ہوا، اور ان کو یعنی تقریباً 1337 ہجری میں یعنی بہت زیادہ، یعنی یہ نجف اشرف گئے، نجف اشرف میں علم حاصل کرنے کے لیے، جن کا نام تھا حاج مرزا مہدی اصفہانی رضوان اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی شخصیت تھے۔ اور اس کے بعد نجف اشرف گئے، وہاں علم حاصل کیا، لیکن جب وہ فقہ اور اصول فقہ وغیرہ پڑھتے ساتھ میں جب اصول دین جب پڑھ رہے تھے وہ، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ جو ہم اصول دین پڑھ رہے ہیں یہ فلسفہ اور عرفان کی بنیاد پر ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ اس میں یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے حضرت توسل کیا، اور جو ان کی سوانح حیات میں ملتا ہے کہ مسجد سہلا میں برابر جاتے رہتے تھے اور ایک ایک اینٹ پہ روتے تھے، ایک ایک اینٹ پہ ان کا آنسو گرتا تھا، اس طرح گریا کرتے تھے، امام سے توسل کرتے تھے کہ مولا آپ راستہ دکھائیے، مولا آپ راہ دکھائیے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ ان کو حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور وادی السلام میں جو ملاقات ہوئی تو وہاں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک تختی حضرت کے یعنی تختی نور کی تھی، اور اس یعنی سبز رنگ میں لکھا ہوا تھا، گرین کلر میں، اس میں لکھا ہوا تھا طلب المعارف من غیر طریقنا اہل البیت مسابق لانکارنا وقد اقامنی اللہ وانا الحجۃ ابن الحسن۔ صلوات پڑھیے۔ تفصیلی واقعہ آپ نے بہت مختصر ہے، کیونکہ آج باتیں کافی کور کرنی ہیں،
تو اس لیے جو انہوں نے دیکھا، اب جب یہ حدیث کوٹ کرو کسی کو تو کہتے ہیں کہ ارے یہ تو ابھی انہوں نے دیکھا، پتہ نہیں وہ خواب تھا کہ مشاہدہ تھا اور یہ وہ. بہرحال اگر اس بات کو ہم نے سمجھے، اگر اس حدیث کو ہم سب ایکسیپٹ نہیں کریں جو وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کی بات، جبکہ وہ بہت ہی زبردست عالم تھے. یعنی اس کے بعد مشہد مسجد نواب میں جا کے انہوں نے جب تعلیم دینا شروع کیا تو پوری جن لوگوں نے مدرسہ نواب دیکھا، مشہد مدرسہ نواب، مسجد مدرسہ نواب، تو وہاں اگر آپ لوگ جا کے دیکھیں مشہد میں خیابان توحید کی طرف ہے، رائٹ سائڈ میں، جیسے حرم سے نکلے صحن سے رائٹ سائڈ میں مدرسہ نواب، تو بہت بڑا مدرسہ ہے. وہ پورا مدرسہ مجتہدین سے بھرا رہتا تھا. جب انہوں نے وہاں جا کے 1340 ہجری میں مشہد جا کے درس دینا شروع کیا، 25 سال تک درس دیتے رہے، 25 ایئرس تک. اور بڑے بڑے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بڑے بڑے علماء نے ان کے سامنے زان و ادب طے کیا. بڑی شخصیت ہے بہرحال. لیکن اگر کوئی بولتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو اس کے علاوہ ابھی ہم پورا یعنی ساری حدیثیں تو نہیں بتائیں گے. ایک حدیث خالی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جو مولا کائنات نے جناب کمیل سے کہا، بس اتنا ہمارے خیال سے حجت تمام کرنے کے لیے کافی ہے کہ مولا نے فرمایا 2 لفظوں میں، یا کمیل لا تاخذ الا عنا تکن منا، وہی بات دوسرے لفظوں میں، اے کمیل لا تاخذ الا عنا، علم کسی سے نہ لینا سوائے ہم سے. اگر تم نے علم صرف ہم سے لیا تو تم ہم میں سے ہو جاؤ. تو یہ 2 معارف کی بات تھی. اور اس کے بعد پھر فرماتے مولا کی دوسری چیز کیا ہے کہ جو موت کی تیاری کے لیے اجتناب المحارم، یعنی حرام سے دور رہو، ہر طریقے کے حرام سے دور رہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنا اخلاق، تمہارا جو لفظ استعمال کیا حدیث میں، والاجتماع علی المکارم. مکارم مکرمہ کا پلورل ہوتا ہے، مکرمہ یعنی ایک دم بلندی، یعنی اخلاق جو ہے نا تمہارا ایک دم ٹاپ کلاس ہونا چاہیے، اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ لوگ جب تم کو دیکھیں تمہارے اخلاق کو تو کہیں کہ بھئی یہ شیعہ معلوم ہوتا ہے. ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ شیعہ معلوم ہوتا ہے. تو مولانا نے 3 چیزیں یہاں بتائیں معاد کی تیاری کے لیے، صرف 3 چیز. ایک تو اداء الفرائض، دوسرا اجتناب المحارم، تیسرا الاجتماع علی المکارم. تینوں چیزیں واضح ہو گئی. پہلے واجبات، دوسرے محرمات سے پرہیز، اور تیسرا مکارم الاخلاق، بہترین اخلاق. اس کے بعد مولا جملہ فرماتے ہیں ثم لا یبالی، پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، کہ وہ خود موت کی طرف جاتا ہے، موت اس کی طرف پھر کوئی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں. واللہ، پھر مولا اور تاکید کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، اگر علی بول دیے کوئی بات تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر علی خدا کی قسم کھا رہے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لا یبالی علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو پرواہ نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کو پرواہ نہیں ہے. اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، کہ علی موت کے پاس جائے یا موت علی کے پاس آئے. کس چیز سے گھبرانا؟ علی کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں تھیں. اور پھر اس کے بعد کل کا موضوع بھی ادھورا رہ گیا تھا کیونکہ تفصیلی گفتگو ہو گئی. انٹینشن نہیں تھا ہمارا کہ تفصیلی ہو، لیکن بہرحال ہو گئی. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. ہمارا جو سوال تھا اس کا جواب بھی کلیئر ہو گیا. اب اس کے آگے جواب ہم نہیں دے پائیں گے. اب اگر کسی کو پوچھنا تو جا کے معصومین سے پوچھے، اس سے زیادہ ہے. حدیثوں میں جواب ہے، بہت ہے، لیکن بہرحال مجلس میں اتنا تفصیل سے نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد کل جو انسان شناسی پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، اس میں ایک حدیث خالی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، پھر آج کے موضوع پہ جلدی سے چلتے ہیں انشاءاللہ. انسان شناسی یعنی آدمی کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اور یہ وہ چیزیں جو ہر فیلڈ میں اپلیکیبل ہوتی ہے، ہر فیلڈ میں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ آدمی ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، کوئی بھی. اور اگر بچوں کو پہلے سے تعلیم دے دیں تو آپ دیکھیں بچہ کیسے ان چیزوں کو سمجھے گا اچھی طرح سے. کہ یعنی آدمی کو پہچاننا، یعنی عام طور سے اردو میں ہم لوگ یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی آدم شناس نہیں ہے. یعنی وہ آدمی وہ پہچان نہیں پاتا ہے. کوئی بھی آ کے تھوڑا بہت دکھڑا روتا ہے تو اس کو فوراً اس کی بات مان لیتا ہے. تو اس آدمی کو تھوڑا عقل کم ہوتی جو ہر ایک کی بات مان لے. مولا کائنات جلدی کسی کی بات مانتے نہیں تھے. اگر کوئی آگے بولتا بھی تھا
تو یہ اخلاق ہے؟ نہیں، یہی اخلاق ہے۔ احمق وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کی بات مان لیتا ہے، جو کچھ جو بولے۔ بہرحال ہم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ بھئی اللہ ظاہر بات مان لیں، ہم یہ نہیں بولتے آپ انکار کریں ظاہراً، کیونکہ ہم لوگ تو اس میں غیب رکھتے نہیں ہیں، لیکن اگر حدیثیں پڑھیں گے نا تو حدیثوں کی روشنی میں بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی۔ اب دیکھیے مولا کیا فرماتے ہیں، یہ کس سے منقول ہے؟ یہ منقول جس سے یہ پورا اشرا منقول یعنی پورا اشرا منسوب ہے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے بھی ایک صحابی تھے جن کا نام تھا زرارہ، لیکن یہ زرارہ دوسرے تھے، ہاں، یہ زرارہ ابن اوفا تھے، وہ زرارہ ابن اعین نہیں تھے، زرارہ ابن اوفا۔ یہ کہتے ہیں ایک دن میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا زرارہ، امام نے خود زرارہ کو بیان بتانا شروع کیا، یا زرارہ الناس فی زماننا علی 6 طبقات، دیکھو آج کے زمانے میں لوگ 6 لیولز کے، 6 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے آدم شناسی، ہاں، انسان شناسی، اینتھروپولوجی، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ کہ یہ سائنس ہم لوگوں کے درمیان ابھی آئی ہے، اینتھروپولوجی، یعنی 50-100 سال پرانی سائنس بھی نہیں ہے۔ اسٹڈی آف ہیومنز، کہ انسان کا یعنی ہیومن بیہیویئر کی بات نہیں ہے، یعنی سائیکی کی بات نہیں ہے، وہ سائیکالوجی ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ بھی اسلام میں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ یہ اسٹڈی آف ہیومنز ہے، اسٹڈی آف کلچرز ہے، یہ ابھی 100 سال بھی اس کو نہیں ہوئے ہیں۔ اور مولا کائنات اور ان کے فرزند علیہ السلام 1400 سال پہلے اس کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، اور وہ بھی ڈیٹیلز، یعنی ایسے نہیں کہ سرسری، اور وہ بھی جب لوگ ایسے تھے جن کو بات سمجھ میں آ بھی نہیں رہی تھی، لیکن مولانا کم سے کم نوٹ کر کے رکھو، ہو سکتا ہے 1000 سال بعد کوئی آئے گا تو اس کے شاید سمجھ میں آئے گی باتیں۔ دیکھیے عجیب تعلیمات ہے۔ مولا فرماتے ہیں 6 لیولز کے لوگ ہوتے ہیں، اور 6 لیولز کے لوگوں کی باقاعدہ وضاحت کی۔ کون ہے یہ؟ سب سے پہلا شیر، دوسرا پھر اس کے بعد بھیڑیا، تیسرا لومڑی۔ ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بہت کچھ انگریزی میں بھی بچے سمجھ نہیں پا رہے ہم کیا بول رہے ہیں۔ اسد شیر یعنی لائن، دوسرا زیب بھیڑیا یعنی وولف، تیسرا لومڑی یعنی فاکس، پھر چوتھا کلب یعنی کتا، پانچواں خنزیر یعنی سور یعنی پگ، اوکے۔ اور میرا بچے وہ ہم سے بولے کہ واٹ یو اسپیک، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ، اس لیے ہم نے کہا تھوڑا تھوڑا ترجمہ ہم کرتے جائیں گے، اوکے۔ ہم نے کہا ایٹ لیسٹ تو مجلس میں چلو تو صحیح۔ اور چوتھا اور چھٹا شات یعنی شیپ، ٹھیک ہے نا، بھیڑ یعنی بھیڑ بکری ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ 6 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پہچانو، جس سے تم ڈیل کر رہے ہو یہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے، اس کے بیہیویئر کو آبزرو کرو، دیکھو یہ کون سی کیٹیگری میں، اس حساب سے ڈیل کرو۔ سب سے اما الاسد، شیر کون ہے؟ فملوک الدنیا، یہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ دنیا کے سیاستداں ہوتے ہیں، یہ دنیا کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں۔ یحب کل واحد منہم ان یغلب ولا یغلب، یہ ہمیشہ اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ سامنے والے پر سوار ہو جائے اور سامنے والے کو سوار نہ ہونے دے۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کی چال سے بچو، یعنی اس کی جو ایک بات ہوگی نا، اس کا مقصد صرف ہوگا آج کے زمانے میں بول رہے ہیں الیکشن جیتنا۔ ہر ایک چیز اس کی جو گفتگو ہوگی وہ نظر کہے پہ ہوگی؟ الیکشن پہ ہوگی، ہر ایک چیز الیکشن پہ، الیکشن کے علاوہ کچھ نہیں سوچے گا وہ۔ یعنی شروع سے اس کا مقصد ہی یہ ہدف یہ ہے کہ کسی طرح لوگوں کو بیوقوف بناؤ اور الیکشن جیتو۔ یہ اسد ہے یعنی شیر ہے۔ یہ شیر سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس لیے یہاں تشبیہ شیر سے دی ہے کیونکہ یہ شیر جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک آڑ میں بیٹھا رہتا ہے اور شکار اس وقت کرتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے۔ جب اس کو بھوک لگے گی وہ شکار کرے گا، یعنی جب الیکشن کا ٹائم آئے گا آ جائے گا باہر فوراً کہ اب ٹائم آ گیا، اب زمین تیار کرنا شروع کرو، 1.5 سال ہی بچے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتا ہے وَأَمَّا الذِّئْبُ، جو بھیڑ ہوتا ہے، ولف کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ فَتُجَّارُكُمْ، یہ تمہارے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، ٹریڈرز ہیں،
البتہ یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ جو تجار ہوتے ہیں، ٹریڈرز ہوتے ہیں، یا جس کا بھی یہاں ذکر ہے، اگر وہ مومن ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ مومن ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت نے کیا تعلیمات دی ہے، اس کے حساب سے چلیں، دنیا کے قوانین کے حساب سے نہیں چلیں۔ اب دنیا کا قانون کیا، یہ اس کو بھیڑ کیوں کہا گیا ہے بزنس مین کو؟ امام فرماتے ہیں کہ یَذُمُّ اِذَا اشْتَرَوْا وَيَمْدَحُ اِذَا بَاعُوا، جب وہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کی بہت مذمت کرتے ہیں، یہ کیا ہے اس میں، یہ خرابی دیکھیے، یہ ہے، دیکھیے یہ پرابلم ہے، یہ ہے، جب خریدنے جاتے ہیں کیوں؟ تاکہ ریٹ تھوڑا، اور جب کوئی چیز بیچنے جاتے ہیں تو اس کی خوب تعریف کرتے ہیں، صاحب یہ اس سے اچھی چیز تو ملے گی نہیں آپ کو مارکیٹ میں، بیسٹ، اس سے اچھا، یہ ریٹ میں تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، تاکہ سامنے والا جھانسے میں آ جائے۔ قرآن نے ایسے اشخاص پر، ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، اور ان کو ایک خاص لقب دیا ہے، اور وہ لقب صرف قرآن کا خاص مخصوص لقب ہے، یعنی پوری سورہ اس نام سے ہے، اور اس سورہ کو کہتے ہیں سورہ مطففین۔ سورہ مطففین، قرآن کہتا ہے ویل للمطففین۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کس کے لیے؟ یہ مطففین کے لیے۔ اذا اکتالوا الناس یستوفون، جب وہ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، کسی چیز کو خریدنے جاتے ہیں، تو جتنا لینا ہے اس سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں خالی بریکٹ میں ایک بات بول کے آگے بڑھتے جلدی سے، کہ عام طور سے ہم لوگ کی ایک عادت ہوتی ہے، خاص کر اگر غریب بیچنے والا ہوتا ہے نا، تو مثلا کوئی فروٹ وینڈر یا کوئی بھی ایسی چیز، جیسے چنا کوئی بیچ رہا ہے، تو بھائی صاحب ایک 5 روپے کا چنا، 10 روپے کا چنا دے دو، یہ ہم نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، تو آپ اس سے 10 روپے کا، 20 روپے جو بھی چنا لے رہے ہیں، ساتھ میں کو اٹھا کے نا 2-4 چنا کھا رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ ایک ایک چنا جو جا رہا ہے نا، یہ حرام ہے، یہ اس سے راضی نہیں ہے، ڈر کے مارے وہ بول نہیں رہا ہے، ڈر کے مارے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ گاہک چلا جائے گا، بیچارہ گھبرا رہا ہے، اور غریب آدمی ہے، بڑا آدمی خریدنے آیا ہے، اس لیے ڈر کے مارے بول نہیں رہا ہے۔ لیکن عام طور سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کوئی چیز خریدے، یہ سورہ مطففین کی آیتیں آپ پڑھ لیجیے گا آیتوں کو، اور جب کسی چیز کو بیچنے جاتے ہیں تو پھر یعنی وہی سوچتے ہیں کہ کیسے ایکسٹرا لے لیں، اور جب خریدنے جاتے ہیں تو اس کو کم کرواتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ وَأَمَّا الثَّعْلَبُ، ثعلب کہتے ہیں فاکس کو، یعنی لومڑی، آپ یعنی مثلا بھی آپ نے سنی چالاک لومڑی، یعنی ایکچولی لومڑی چالاک نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہیلے چلتی رہتی ہے، پلاننگ کرتی رہتی ہے، جیسے فقیر شام، دنیا نے اس کو ہوشیار کہا، لیکن مولا کائنات نے نہج البلاغہ خطبے میں اسے احمق کہا۔ جب اس نے مولا کائنات کو خط لکھا نا کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے فلاں قتل کیا، اور اب تم اسے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تم جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں، اور مجھے پہچانتے نہیں ہو، یعنی جیسے آپ سمجھے نا، گیدڑ حساب۔ تو مولا کائنات نے جواب دینا شروع کیا، یا احمق، تو احمق ہے تو، کیا یعنی علی ابن ابی طالب کو جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، مجھے بھول گیا، مولا کائنات کا جواب ہے، تو مجھے بھول گیا میں کون ہوں، جس نے تیرے باپ کو قتل کیا، تیرے خاندان کو قتل کیا، آج تو یہ بتا رہا ہے کہ مجھے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، ارے علی تو جنگ کا بیٹا ہے، تو جب بول تب علی تیار ہو جائے گا۔ اور پھر تفصیلی پورا خط ہے جو آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ جو پھر ترما لے کر گئے خط۔ تو آپ کبھی بھی یہ جو دنیا کی جو چال چلتے ہیں نا، ان کو ہوشیار مت سمجھیے، عقل مند آدمی تو وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، دنیا کی نہیں۔ اگر دنیا کے لیے کر رہا ہے تو یہ تو دنیا آج ہے کل چلی جائے گی، بلکہ اگلے لمحے چلی جائے گی۔ آپ نے سنا نا شیخر ہوئے نامور بے نشاں،
کیسے کیسے؟ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے؟ بڑے بڑے مولا کہنا فرماتے نا جاؤ لوگوں یعنی روئنز کو دیکھو، روئنز کو جا کے دیکھو، خرابات، وہ محل جو آج جس میں کوئی نہیں رہ رہا ہے، وہ حویلیاں جو آج ویران پڑی ہیں، اور جا کے وہاں جا کے آواز دو این الملوک و ابناء الملوک، کہاں ہے سب بادشاہ اور کہاں ہے سب شہزادے؟ این الفراعنۃ و ابناء الفراعنہ، کہاں ہے سب فرعون، کہاں ہے سب ان کے شہزادے؟ این العمالقۃ و ابناء العمالقہ، کہاں ہے سب عمالقہ؟ عمالقہ ایک نسل تھی بادشاہوں کی، کہاں ہے سب؟ آج کہاں ہے؟ جیسا اگر ہندوستان کی اصطلاح میں آپ بولنا ہے کہاں ہے سب مغل، اور کہاں ہے سب مغل کی اولاد؟ بادشاہ شہزادے۔ خالی آپ کو بتا دیں کہ مغل، یہ آپ کی نالج کے لیے کہ ہم نے کسی آدمی سے سنا، اب کہاں تک صحیح ہے وہ اللہ بہتر جانے، کہ مغل بادشاہوں کی نسل میں سے ایک شخص علی گڑھ میں، جو علی گڑھ میں وہ تالے بناتا ہے، تالے بنا رہا ہے، وہ تالے جو ہوتے ہیں نا بنانے کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ، اور نسل کے اعتبار سے کیا ہے؟ بادشاہ۔ لیکن کچھ نہیں، ختم ہو گئی بات، ہو گئی۔ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا۔ ارے آپ بادشاہ تھا، آپ کیا ہے؟ مولا کہنا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حسب و نسب پہ اتراؤ مت، خود اپنے آپ کو بناؤ، کس کے بیٹے ہو وہ مت بتاؤ، تم کیا ہو وہ بتاؤ۔ واضح آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بڑا حسب و نسب آ رہا ہے تو اس کا احترام کریں، یعنی کوئی بڑا عالم ہے تو اس کے اولاد کا، اس کی نسل کا احترام کریں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اما الثعلب واما الکلب، چوتھی کیٹیگری، یہ کتے ہیں، ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ خوشامد کرنے کی۔ یہ سب کی جہاں دیکھتے ہیں اپنا کام تھوڑا نکل رہا ہے، تھوڑا اس سے کام نکل تو خوشامد کریں گے، سرکار آپ کی کیا بات ہے سرکار، آپ تو آج آپ کی وجہ سے پوری رونق ہے، ورنہ آپ نہ ہو تو یہ سب رونق ختم ہو جائے۔ اچھا بڑے میاں پھر سمجھتے واقعی صحیح بول رہا ہے، کیونکہ جو احمق ہوتا ہے نا وہ ایسے منہ پہ تعریف سے خوش بھی ہو جاتا ہے۔ مولا کہنا فرماتا ہے اگر تمہارے منہ پہ تعریف کر رہا ہے تمہیں قتل کر رہا ہے، اسے کہہ دو کہ بھائی جاؤ بھائی اپنا کام کرو، یا اگر مسئلہ اتنا نہیں بول سکتے کم سے کم ڈائریکٹلی بات تو کاٹ دیں، لیکن سن کے خوش نہ ہو، بہت خوش ہو رہے ہو، سنا آپ نے کیا کہہ رہی ہے، آپ کی وجہ سے سب رونق ہے، ورنہ آپ تو دیکھیے انسان شناسی، دیکھیے کیا فرمایا ہے مولا نے کہ کبھی خوش نہ ہو۔ یہ یہر علی الناس بلسان ہی، یہ کتے کی طرح ہے جو اپنی زبان سے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، وَيَكْرَهُ النَّاسِ مِنْ شَرِّ لِسَانِهِ، جبکہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برا بولے گا، منہ پہ یہ تعریف کرتے جا رہا ہے۔ جو جینوین آپ کا، جو آپ سے محبت کرتا ہے نا، وہ آپ کا آلٹر ایگو ہوتا ہے، وہ آپ کو واقعی آ کے بولے گا کہ آپ نے یہ جو چیز کیا یہ صحیح نہیں تھی، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تعریف نہیں کرے گا، صرف جہاں جہاں لوپ ہولز ہے اس کو ٹھیک کرے گا، جہاں جہاں پرابلمز ہے اسے ٹھیک کرے گا۔ اور پھر پانچویں کیٹیگری ہے وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ، اور جو سور ہوتا ہے، اب دیکھیے اس کی تعریف، فَهَؤُلَاءِ الْمُخَنَّثُونَ وَأَشْبَاهُهُمْ، یہ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو عورتوں کی طرح بنا کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس طرح ان کو اس طرح پریزنٹ کرنے کو اچھا لگتا ہے۔ اور یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہوتا ہے جس کو یہ نہیں چھوڑتے، جو بھی حرام کاری سامنے آئے یہ فوراً اس کو انجام دیتے ہیں، اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک عجیب آیت ہے، جب بھی وہ آیت ہم پڑھتے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم، مبالغے سے کام نہیں لے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَدِمْنَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وَقَدِمْنَا، اور ہم نے ان کے سامنے پیش کیا قیامت کے دن،
قدمنا الی ما عملوا من عمل وقدمنا ما عملوا من عمل، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے پیش کیا، جب وہ اعمال کو دیکھے تو خوش ہوئے کہ ہم نے یہ اعمال کیا دنیا میں. پھر اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے پورے اعمال کو نیست و نابود کر دیا ایک لمحے میں، بکھری ہوئی مٹی کی طرح، ریت کی طرح. سارے اعمال دیکھتے دیکھتے سب اڑ جاتے ہیں. اے پروردگارا، یہ تفسیر ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جب ان کے سامنے، یہ بہت زبردست عبادت تو کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے سامنے کوئی گناہ آتا تھا تو فوراً اس کا ارتکاب کرتے تھے، گناہ سن یعنی کمٹ کرتے تھے اس کو، چاہے یعنی وہ عبادت کرتے رہتے تھے لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں تھے، گناہ چھوڑتے نہیں تھے. تو فرماتے ہیں ان کی مثال سوروں کی مثال ہے. جیسے سور ہوتا ہے، پگ ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھی نجس چیز کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ گناہ تو نجاست ہوتی نا، گناہ تو نجس ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی قرآن کی ایک اور آیت ہے جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی زلیخا یوسف کی طرف بڑھی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی بڑھتے، لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اپنے پروردگار کے نور کو نہ دیکھتے. یعنی یوسف نے اس نور کو دیکھا، اس نور کے ذریعے اس گناہ کی حقیقت کو پہچانا اور اپنا منہ پھیر لیا، اپنا منہ پھیر لیا گناہ سے. تو گناہ کی حقیقت کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. اگر آدمی جان لے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو کبھی اس گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا. اور روایتوں میں، دعاؤں میں، ہر جگہ یہ گناہوں کی حقیقت کا بھی ذکر ہے. آپ حدیثوں کو پڑھیے، آپ دیکھیے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے تمام چیزیں بیان کی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا الشَّاةُ، شاۃ یعنی وہی بھیڑ بکری. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے بال کاٹے جاتے ہیں. بال، بھیڑ ہوتی نا تو اس کا کپڑا بنانے کے لیے اس کے بال، اس سے اون بنتا ہے نا، اور یعنی وول جس کو کہتے ہیں، وول کرتے ہیں اس کو. وَيُؤْكَلُ لُحُومُهُمْ، ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور ان کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں کھانے کے لیے. یعنی یہ وہ ہیں جو مستضعفین جہان ہیں، یہ جہان کے وہ کمزور افراد ہیں جو سیدھے سادے لوگ ہیں، جن پر یہ تمام لوگ اپنے فائدے کے لیے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. کل آپ کی خدمت میں جو حدیث عرض کیا تھا، غوغا والی، الغوغا، لوگ یوز کرتے ہیں تاکہ ان کو سب بھیڑ جمع کرے، پبلک کو جمع کرے اور پھر ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے. ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور لاسٹ میں ان کو کچھ نہیں ملتا ہے اور ان کی زندگی اسی طرح چلی جاتی ہے. مولا عجیب جملہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَصْنَعُ الشَّاةُ، اب یہ بھیڑ جو ہے، بکری جو ہے، وہ شیپ جو ہے، یہ اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خنزیر کے درمیان کیا کر سکتی ہے؟ کیا کرے گی یہ؟ اس کے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے. پانچوں مل کے اس کے اوپر ٹوٹتے ہیں، ہر ایک اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، ہر ایک اس کو یوز کرتا ہے. اور اسی لیے ائمہ معصومین نے کیا کیا، آپ کی خدمت میں عرض کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا کیا باتیں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں فی الفتنۃ کن کابن اللبون، جب چاروں طرف فتنہ ہو تو اونٹ کے اس بچے کی طرح ہو جاؤ جس کا نہ دودھ نکالا جائے نہ جس پہ سوار ہوا جائے. مولا کائنات فرماتے ہیں یعنی کوئی تمہیں ایکسپلائٹ نہیں کرے اور کوئی تمہیں اپریس نہیں کرے. ایکسپلائٹ نہیں کرے گی مطلب یہ بات جا کے بولو کہ ارے ہاں میں ہوں نا آپ کے لیے،
آپ کے لیے جان بھی دے دوں گا. وہ ظالم ہے، جابر ہے، اس کے لیے آپ کیا جان دے رہے ہیں؟ واضح ہے. اور اس پہ آپ پہ کوئی سوار نہ ہونے پائے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو یعنی کوئی اپریس نہ کرنے پائے، کوئی اپریس نہیں کرے، کوئی ظلم نہیں کرے. یعنی دوسرے لفظوں میں ایسی زندگی بسر کرو کہ نہ کوئی تم کو ایکسپلائٹ کرے، نہ کوئی تم کو اپریس کرے. یہ زندگی ہوتی ہے، ورنہ وہی انجام ہوگا جو اس حدیث میں مولانا نے بیان کیا. تو ہمیشہ لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں. اس میں حدیثیں بہت ہیں، لیکن ہم نے صرف ایک حدیث کا آج کی گفتگو کے لیے انتخاب کیا، اور اس کے بعد آج کے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں. وقت تھوڑا کم ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیں تو معاف کر دیجیے گا، لیکن موضوع کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آج کا موضوع یہ ہے کہ ابھی مثال کے طور پر ہم نے باتیں سنی دین کی اور ہم نے سوچا اس پہ عمل کریں. جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی سسٹر ہے، کوئی بچی ہے، اس نے مجلس میں سنا کہ حجاب کرنا چاہیے، تو وہ جاتی ہے حجاب کرنے کے لیے، تو اب کون مذاق اڑانا شروع کرتا ہے؟ سب سے پہلے گھر والے مذاق اڑانا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ یعنی ایک تو وہ دین کی طرف بڑھ رہی ہے اور آپ لوگ شیطانہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی لڑکا اب تک نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن مجلس میں سنا کہ نہیں نماز پڑھنا چاہیے، تو وہ نماز پڑھنے کا تھا. ارے بھائی مولانا ہو گئے کیا؟ ارے یہ تو مولانا ہو گئے. اب بھائی انہیں کو کرو. عجیب. یعنی وہ بچہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کی ہمت افزائی کرنے کے بجائے یہ سب باتیں کی جاتی ہیں. اب ان کے لیے ہمارے لیے پیغام ہے، ان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے. یہ دیکھیے اسلام میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ لا تاخذک فی اللہ لومۃ لائم. دیکھو اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو. کتنا کوئی کچھ بھی بولے. ہم آپ کے سامنے 2 آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں. یعنی اسلام میں کیا ہے کہ آپ اپنے دین پہ فرم رہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو پلٹ کے ویسے ہی جواب بھی دیجیے. گھبرائیے مت، ڈریے مت. اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ ساتھ دے گا. اب یہاں 2 آیتیں قرآن کی دیکھیں. ایک تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے. یہ obviously مولا کائنات کی شان میں ہے، لیکن اس کا ظاہری معنی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اپلیکیبل ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے قرآن خطاب کر رہا ہے کس سے؟ صاحبان ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، پلٹ جائے، منحرف ہو جائے، دین سے اگر ڈیویٹ ہو، پلٹ جائے، واپس آ جائے، یرتد عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ کی ایسی قوم کو لے کر آئے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تم دین سے ہٹ رہے ہو، کوئی بات نہیں، اللہ دوسروں کو لے کر آ جائے گا. اور ان کی خصوصیات کیا ہوگی؟ پہلی خصوصیت یعنی آف کورس پہلی تو کہ وہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین. مومنین کے سامنے وہ ایک دم ہمبل رہیں گے. مومنین کے سامنے، جب مومن کے سامنے جائیں گے بالکل ہمبل رہیں گے. وَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. لیکن جب دشمنوں کے سامنے جائیں گے تو باعزت باوقار جائیں گے. آپ کو مثال بھی دی تھی مولا کائنات کی. تو جب دشمنوں کے سامنے آئیں گے، دشمنوں کے سامنے کبھی جھکیں گے نہیں. قرآن نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر رکھنا. یہ قرآن کی آیت ہے. ہمیشہ تمہارا ہاتھ اوپر رہنا چاہیے. کبھی ہاتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جھکو اور سامنے والے کا ہاتھ اوپر ہو. نہیں، تمہارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے. جب کوئی نیگوسیشن کرو، جب کوئی ڈیلنگ کرو، ہر چیز میں تمہارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے. ایون ہم بزنس میں بھی سب کو یہ بولتے ہیں، بزنس میں بھی کام کرو تو ہاتھ اپنا اوپر رکھو. اور یہ ہم نے دیکھا ہے غیر اس پر زیادہ عمل کرتے ہیں، اپنے نہیں کرتے ہیں. یہ ہم نے مشاہدہ جو کیا ہے کہ بھائی یہ ہے، آپ کو چاہیے تو لے، بھائی نہیں چاہیے تو چل بھائی.
واضح نا؟ تو ہاتھ ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اعزت علی الکافرین، جب دشمنوں کے سامنے آتے ہیں تو بڑے روب کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ آتے ہیں، عزت و وقار کے ساتھ آتے ہیں، کبھی دبتے نہیں ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دن رات یہ اللہ کی راہ میں لگے ہوتے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ موضوع ہے. اللہ کی راہ میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. کوئی برا بولتا ہے تو برا بولے، کوئی بھلا بولتا ہے تو بھلا بولے، جو جس کو بولنا ہے وہ بولے، اپنا کام کرتے رہو، اپنا کام کرتے رہو. ابھی دیکھیے حدیث پر آئیں گے، آپ سنیں گے واقعا علی کے غلام ہو جائیں گے. ایسا لگے اگر آج علی سامنے آ جائے تو قدموں میں گر کے علی کے قدموں کا بوسہ لیں. آپ سنیے گا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، یعنی قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ. یہ ساری خصوصیات ان میں ہوتی ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. یعنی اللہ یہ خصوصیات ہر غیر نتو خیرے کو نہیں دیتا. واضح آپ کے لیے کہ کسی کو بھی دے دے، رستے چلتے ہو کسی کو دے دے، نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اس کی منتشائیت ہے. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اللہ کی مرضی ہے بھائی، عزت دی. اب اس نے چاہا کہ علی کو عزت دی، اس نے دے دیا. اس نے چاہا کہ آپ کو ذلیل کرے تو آپ کو ذلیل کیا. تو جو جھگڑا کرنے جا کے اللہ سے کرو. ہم لوگ سے بھیڑ کے کیا فائدہ؟ جس نے علی کو مولا بنایا اس سے کسی نے بحث نہ کی. 10 ہجری سے آج تک ہم سے یہ زمانہ الجھا ہے. واللہ واسع علیم. ارے اللہ تو وسعت دینے والا ہے اور علیم بھی ہے، جانتا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. علیم. اللہ کوئی بھی کام بغیر علم کے نہیں کرتا، اسے معلوم ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. اب وہ چاہے ظاہری طور پر اسد ہو یا کلب ہو یا خنزیر ہو یا ثعلب ہو یا ظاہری طور پر کچھ بھی ہو، دنیا کو دکھانے کے کچھ بھی ہو، دنیا والے دیکھ کے اس کو امپریس ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن جو اللہ کی راہ میں آتا ہے نا وہ کبھی ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. یہ ہے اصل مقصد. یعنی ہمیشہ ثابت قدم رہے، دین پر ثابت قدم رہے، دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے. اب یہاں دوسری آیت دیکھیے، قرآن کہتا ہے، عجیب آیت ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 9 ہے، ودو تدہنو فیدہنون. وہ یہ چاہتے ہیں اے پیغمبر کہ آپ ان سے نرم ہو جائیں تاکہ پھر وہ بھی آپ سے نرمی سے پیش آئیں. آج ہم لوگ کا سلوگن یہی ہے نا، کسی کو چھیڑو مت، کسی کو چھوڑو مت. یہ بالکل قرآن کی آیت کے خلاف ہے. اب قرآن کی ایک آیت ہم کو بتا دیجیے جہاں لکھا ہے کسی کو چھیڑو مت چھوڑو مت. ایک حدیث بتا دیجیے، ایک حدیث، ایک آیت. ہم اگر کوئی حدیث بولتے تو بولتے یہ حدیث ضعیف ہے. ہم آپ سے بولتے ہیں کہ آپ جعلی حدیث لے کر آئیے کہ چھیڑو مت اور چھوڑو مت. لیکن سلوگن ایک بنا دیا، اب سب لوگ فالو کر رہے ہیں. جس کو دیکھو وہ چھیڑنے چھاڑنے کی بات کر رہا ہے. عادت جاتی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. اب آپ دیکھیے قرآن کی آیت پہ غور کریے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ودو، یہ چاہتے ہیں تو دہن، کہ آپ اپنے سٹینس کو سافٹ کر لیں، آپ اپنا سٹینس سافٹ کریں، آپ تھوڑا نرم ہو جائیں. اس کا مطلب یہ پیغمبر اسلام کی راہ میں ایک دم سخت تھے، یعنی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ 5 منٹ آپ آگے آ جائیے تو 5 منٹ ہم آگے آ جائیں، تو پھر جو ہے وہ سب مسئلہ حل ہو جائے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. اگر ہم 5 منٹ آگے آ جائیں تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا. واضح ہے نا؟ یہ کوئی ہم کوئی تاش تھوڑی کھیل رہے ہیں، کوئی شطرنج تھوڑی کھیل رہے ہیں کہ تھوڑا یہ آپ تھوڑا. یہ دین کی بات ہے، اور دین میں جس کو اچھا لگے اچھا لگے، جس کو برا لگے برا لگے.
یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اگر آپ دیکھیں ہم تفسیر میں تو ابھی جا ہی نہیں رہے ہیں. اگر ہم تفسیر میں جائیں نا تو اس کے لیے پورا ایک ایک ٹاپک پہ یہ کم سے کم 10 مجلسیں درکار ہے. کم سے کم 10 مجلسیں. مثلا اگر خالی ولایت و برات میں پڑھنا شروع کریں تو کم سے کم 10 مجلس تو کم سے کم اس میں درکار ہے. بہرحال یہ موضوع ہے. اب یہاں دیکھیے مولا کائنات، اب جملوں پر غور کریے گا. اب یہاں نہج البلاغہ سے پڑھ رہے ہیں. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 11 اور موقع کیا ہے؟ جنگ جمل ہے. کس کو بھیج رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ کو بھیج رہے ہیں. محمد بن حنفیہ کو بھیج رہے ہیں. اور کیا دیکھیں موٹیویٹ دیکھیں کیسے کیا جاتا ہے. اس طرح موٹیویٹ کیا جاتا ہے جو دنیا والے سیکھیں کہ موٹیویشن کس کو بولتے ہیں. مولا کائنات اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں جنگ میں اور کہتے ہیں تزول الجبال ولا تزل. بیٹا پہاڑ ہل جائیں تم نہیں ہلنا. پہاڑ ہل جائیں تم نہیں ہلنا. ولا تزل عز علی ناجزک، اور تم جو ہے وہ یعنی عز علی ناجزک یعنی وہ لا تزل اس کا حصہ تھا، یعنی تزول جبال ولا تزل عز علی ناجزک، یعنی تم اپنے دانتوں کو دبا کے رکھنا. دانتوں کو دبا کے رکھنا. یعنی یہ ایک محاورہ ہے کہ دیکھو کوئی حملہ کر کے نکلنے نہ پائے. مولا دیکھیے کیسے کوئی حملہ کر کے نکلنے نہ پائے. یعنی شیعہ اسی کو تو بولتے ہیں نا کہ کوئی بول کے نکل جائے اہل بیت کو اور ہم چپ رہے سنے یار وہ بول رہے تھے کیا کریں ان سے کاروبار ہے نا اپنا. اور اسی لیے ہم ترمہ کا واقعہ جو 2-3 بار یہیں سے سنا چکے ہیں وہ یہی تھا. جب ترمہ نے جب پورا واقعہ ہو گیا تو معاویہ نے عمرو عاص سے یہی کہا کہ اگر تو ایک آدمی اس طرح میرے پاس لے آ میری فوج کے لیے، ایک آدمی، تو میں اپنی آدھی حکومت تجھے دے دوں. ایک آدمی ترمہ جیسا جو علی والا ہے. دیکھیں کیسے لوگ ہوتے تھے. تو عمرو عاص بھی تو بہرحال تھا لومڑی، وہ کم تھوڑی تھا. وہ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تو علی کا آدھا ہو جا میں اسے 100 ترمہ لا کے تیرے در پہ کھڑا کر دوں. علی بن ابی طالب تو عز علی ناجزک اعر اللہ جمجمت کا، یعنی سب یہ ایکچولی عربک کی ٹاپ موسٹ لٹریچر ہے. ہاں یعنی عرب کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اگر اس کے سامنے پڑھیں گے تو. وہ عرب بولنے کا کہتے ہیں میں سمجھ گئے نا، وہ پوروی بولنے لگے گا. تو مولا کائنات فرماتے ہیں اعر اللہ جمجمت کا، اللہ کی راہ میں اپنی گردن دے دو پوری. یعنی جب سر کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اعارِ جمجمہ. عربی میں کہتے ہیں اعارِ جمجمہ، یعنی پوری اپنی گردن ایسے پیش کر دینا کہ جو جی چاہے کرو، اللہ کے لیے تم ایسے کر دو. یعنی سوچنا بھی نہیں کہ کیا ہوگا، سوچنا بھی نہیں کہ کیا ہوگا. اعر اللہ جمجمہ تد فی الارض قدمک، تد فی الارض. تد اب یہ بھی دیکھیے تد وتد سے بنا ہے. وتد کہتے ہیں کھوٹی کو، کھوٹی گاڑی جاتی ہے نا جانور کو باندھنے کے لیے، تو کہتے ہیں تد فی الارض قدمک، اپنے قدموں کو زمین میں ایسے گاڑ دینا جیسے کھوٹی گاڑی جاتی ہے. یعنی بھاگنے کی سوچنا بھی نہیں. تد فی الارض قدمک ارم بصرک اقصی القوم. اب یہ زبردست، یہ یعنی ملٹری وارفیئر کی ٹاپ موسٹ ٹریننگ ہے کہ جب دشمن کو دیکھو تو لاسٹ تک دیکھو کہ اس کی انتہا کہاں تک ہے، اس کی پیک کہاں تک ہے، اس کا میکسیمم حربہ کہاں تک چلے گا. آپ نے غور کیا
علی کے چاہنے والے ایسے ہونا چاہیے جو اس حدیث پر عمل کرے. تد فی الارض یا اور علم بصر کا اقصى القوم. اور جب تم نے نظر دوڑا لی کہ ان کی حد اور ان کی انتہا بس اتنی ہے، اس کے بعد غض بصر کا، بس سمجھ میں آ گیا اتنی انتہا ہے، اب آنکھوں کو جھکا دینا اور لڑتے چلے جاؤ. سمجھ میں آ گیا یہ ان کی لمٹ ہے، اب چلتے چلے جاؤ. جب تم یہ رولز فالو کرو گے تو مولا فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. یاد رکھو الٹیمیٹلی وہی جیتتا ہے جس کی اللہ مدد کرتا ہے. فتح اس کو ملتی ہے جس کی اللہ مدد کرے گا، اور کسی کو نہیں ملے گی. لیکن مسلمانوں نے سب بھلا دیا، تاریخ میں سب چیز بھول گئے. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، واضح نا. تو جب ہم لوگ دین کی راہ میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے، یعنی ہم ینگسٹر سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم دین کی راہ میں آؤ گے نا تو ہر طرح کا ٹانٹ طنز اپنے والے کریں، دوسروں کی بات نہیں کریں، اپنے والے بولے یہ کیا ہے، یہ مولانا ہو گئے کیا، یہ کیا حجاب پہنی ہو تم. یعنی آپ شاید ہو سکتا ہے کہ بہت ساری سوسائٹی سے واقف نہیں ہے. بہت ساری سوسائٹی ایسی ہے جس میں حجاب پہننا بہت برا سمجھا تھا. شیعہ سوسائٹی کی بات کریں. ہمارے ایک دوست ہیں عالم دین ہیں، وہ ایک مسجد میں پیش نماز سے ابھی نہیں ہے، یہاں نہیں کہیں اور. تو ہم ان سے ملاقات کرنے گئے تو وہ ہم سے کہنے لگے کہ میں جب اپنی وائف کو لے کر جاتا ہوں کسی گیدرنگ میں تو جتنی جو خواتین ہیں سب گھور گھور کے دیکھنے لگتی ہے کہ یہ کون آ گیا، کہ وہ حجاب کے ساتھ آتی ہے، وہ حجاب کے ساتھ آتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ سب تو ہوگا، لیکن ایک دم ثابت قدم رہے اور اپنے دلائل کے ساتھ. اگر کوئی ہمت کرے آگے آگے ٹوکنے کی تو اپنے دلائل کو پیش کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگ آپ کو برا بھلا نہیں بول رہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ حق پر نہیں ہے. یعنی کچھ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں ہم میں منافقت ہے کہ سب راضی ہے. جس سے سب لوگ راضی ہوتے ہیں وہ صرف منافق ہوتا ہے. واضح نا، یہاں بھی اچھے وہاں بھی اچھے، ہر ایک کے ساتھ اچھے. یہ منافقت ہے جس سے سب راضی ہے. نہیں، جو بات اپنی ہے وہ بیان کرنی ہے، پھر سامنے والے کو برا لگے اچھا لگے. اور یقین جانیے کہ اللہ جو ہے نا ہمیشہ ساتھ دے گا اگر ہم حق بولیں گے. آپ دیکھیے ایک حدیث ابھی خدمت عرض کرتے ہیں، یہ حدیث فتح الابواب میں ہم نے دیکھی ہے، جو سیدنا داؤد کی کتاب ہے فتح الابواب. بڑی اچھی کتاب ہے، یہ استخارے کے اوپر ہے، پوری کتاب استخارے کے اوپر ہے، فتح الابواب کے نام سے. فتح الابواب دروازے کا کھولنا. آپ کو معلوم خالی استخارے پر کہ کون سی دعا ہے، کیا ہے، کیسے دیکھنے کا، سب کتنے صفحات جانتے ہیں آپ؟ 350-400 پیج کی بک ہے سیدنا داؤد. تو اس میں انہوں نے حدیثیں بھی نقل کی ہے. ایک حدیث انہوں نے نقل کی اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ نبی علی نبینا و علیہ السلام، انہوں نے کہا یا رب احبس انی السنتن یا السنت بنی آدم. پروردگارا ایک دعا تجھ سے مانگنی ہے، کیا؟ کہ لوگوں کی زبانیں جو میرے خلاف چلتی ہیں نا اس کو بند کر دے. یعنی حضرت موسیٰ بھی پریشان تھے. آپ سوچئے پریشان تھے لوگوں سے. کیوں؟ کہتے فَإِنَّهُمْ يَزُمُّونِي، میری قوم میری مذمت کرتی ہے، میری قوم میری مذمت کرتی ہے. وَقَدْ أُوذِيَ، اور مجھے اذیت پہنچاتی ہے، یعنی مجھے اذیت پہنچتی ہے، مجھے برا لگتا ہے، میرے بارے میں الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں. اچھا ظاہر سی بات یہ نیچرل چیز ہے، یہ نیچرل چیز ہے بھائی. اگر ہم کو پتہ چلے فلاں آدمی بول رہا تھا تو دل پہ لگتا ہے نا. بہرحال انسان ہے، نبی ہو یا کوئی بھی ہو. رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے کہا لا یحزنک قولہم، اے پیغمبر آپ ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ رسول اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. یعنی رسول اللہ کو طنز کرتے تھے، ٹانٹ کرتے تھے مولا کائنات کے بارے میں. وہ اوزون، یعنی یہ کان ہے. پیغمبر کیا ہے؟ کان ہے. کس کے کان ہے؟ مولا کائنات کے. اس طرح لوگ، یہ قرآن کی آیت ہے، ہم نہیں بول رہے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے. تو اللہ کہتا ہے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اوزون خیر لکم،
یہ جو کان کی تم بات کرو نا یہ تمہارے لیے اچھا ہے. تو یہاں حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں وقوز یا مجھے تکلیف پہنچتی ہے. اللہ کا جواب سنیں گے. یعنی یہ اب ان لوگ یہ بول رہے ہیں جو گھبراتے ہیں کہ ارے اگر ایسا کریں گے تو لوگ ایسا بولیں گے, ایسا کریں گے تو لوگ ایسا بولیں گے. لوگوں بولنے دیجئے, آپ صرف دیکھیں کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے, امام راضی ہے یا نہیں ہے, بس اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا قال اللہ جل جلالہ عنہم لا تکونوا کالذین عادوا موسیٰ, یعنی امام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ان کی طرح نہ بنو جو موسیٰ کو اذیت پہنچاتے تھے. تو اللہ نے پھر حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی او اللہ جل جلالہ یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ جو چیز تم مانگ رہے ہو ھذا شیء ما فعلتہ مع نفسی, یہ تو میں نے خود اپنے لیے نہیں رکھا ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند کر دوں. لوگ تو مجھے برا بھلا بولتے ہیں, تم کیا ہو؟ افتریدو ان اعملہ معک, کیا تم چاہتے ہو؟ ہاں فقال قد رضیت ان تکون لی اسوۃ بک, اللہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں میں تمہارے لیے ایک رول ماڈل بنوں. اور یہ ایک عجیب چیز ہے, یہ عجیب چیز ہے. آپ اس میں اگر غور کریں قرآن کی آیتوں کو پڑھیے کہ جب فرعون نے کہا نا انا ربکم الاعلی, تو جب حضرت موسیٰ اس کے سامنے آ گئے ٹکر میں تو اس کا دماغ ایک دم خراب ہو گیا, آپے سے باہر ہو گیا. تو اس نے کیا کہا, شداد سے کیا کہا, اس نے کہا کہ تم جاؤ چھت پر ٹیرس پہ سب تیاری کرو, میں موسیٰ کے خدا سے لڑنے جا رہا ہوں, میں موسیٰ کے خدا سے لڑنے جا رہا ہوں. فَإِنِّي أَظُنُّهُ كَاذِبًا, کیونکہ میرے نزدیک موسیٰ کا خدا جھوٹا ہے. یہ کس نے کہا؟ فرعون نے. اللہ نے کیا کیا؟ جو فرعون نے کہا ایز اٹ از اس کو قرآن میں رکھا. آپ نے غور نہیں کیا؟ جو فرعون نے کہا اللہ نے ایز اٹ از کو قرآن میں رکھا. اللہ کو کرنا یہ چاہیے تھا بھائی یہ میرے اگینسٹ میں اس کو نکال دو, لیکن پرابلم ہے اللہ کوئی وکیل کے پاس نہیں گیا تھا کہ اپنے اگینسٹ والی چیزیں اس کو نکال دو, خالی اپنے فیور والی رکھو. اللہ جب وہ صداقت سے کام لے رہا تھا کہ جو بات ہے جو اس نے بولی ہے اسے نقل کرو, امانت میں کہیں خیانت نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ امانت باطل کی ہی کیوں نہ ہو, چاہے میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو. عجیب ہے. اسی لیے پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من احد سنان الغضب للہ, جو اپنے دانتوں کو, یہ بھی نہج البلاغہ کا جملہ ہے, نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 174 ہے, حکمت نمبر 174, جو اپنے دانتوں کو تیز کرتا ہے اللہ کی راہ میں غصے اور غضب کے لیے, غیظ و غضب کے لیے, اپنے دانتوں کو تیز کرتا ہے نا, لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے, ڈرتا نہیں ہے. یعنی یہ بھی محاورہ ہے, دانتوں کو تیز کرنا یعنی لڑنے کے لیے تیار رہنا, گھبرانا نہیں. اللہ کی راہ میں, ہاں اپنے پرسنل اس کے لیے نہیں. دیکھیے مولا کائنات جنگ میں لڑ رہے تھے, لیکن جیسے اس شخص پہ سوار ہوئے اسے منہ پہ تھوک دیا مولا کائنات کے, یعنی اس نے بدتمیزی کی, مولا کائنات فوراً اٹھ گئے, اسے قتل نہیں کیا. کہ یا علی آپ نے چھوڑ دیا کہ اگر ابھی میں اسے قتل کروں گا تو یہ ہوگا کہ میں اپنی خواہش, اپنی وجہ سے میں نے قتل کیا, اللہ کے لیے نہیں. یہ علی بن ابی طالب ہے. اس لیے اللہ کے لیے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرو, ہر چیز اللہ کے لیے. تو قوا علی قتل اشداء الباطل, جو اللہ کے لیے غصہ ہوگا اللہ باطل کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑنے میں اس کی مدد کرے گا. چاہے جتنا بڑا کوئی آدمی سامنے آ جائے, بڑا زبردست. اور تاریخ میں ہمارے سامنے بہت سارے ایسے واقعات ہیں, وقت نہیں ابھی, بس وقت ایک دم بات ختم ہو رہی ہے. کتنا ہی بڑا کوئی کیوں نہ آ جائے, لیکن کبھی ڈرے گا نہیں, پیچھے نہیں ہٹے گا. لیکن صرف شرط یہ کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے, بس, باقی اور کچھ نہیں. اور پھر آخری حدیث آج کی, اور یہ بھی سائیکالوجی, عجیب سائیکالوجی ہے جو مولا کائنات بتا رہے ہیں لڑنے کی.
یعنی واقعاً ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں نا بارہا کہ امیر المومنین نے ایسی تعلیمات دی ہیں اور یہ زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں اپلیکیبل ہے. ہاں ہر ایسپیکٹ میں. ابھی مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو مثالیں دیتے کہ مولا فرماتے اذا ہبت امرن، جب کسی معاملے میں تم کو ڈر لگے فقع فیہ، اس میں کود جاؤ. جب ڈر لگے کہ یہ کرے یا نہ کرے، کرے یا نہ کرے، وہ کیا کرے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جب ایسا ہونا آفی ہے کود جاؤ اس میں. کیوں؟ فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّيهَا أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْ، کیونکہ جو اس سے بچنے کی جو انگزائٹی ہے، جو ڈر ہے نا، وہ اس میں کودنے سے کم ہے. کیا عجیب جملہ ہے. بہت بار لوگ گھبراتے ہیں یہ کام کریں یا نہیں کریں، اور اسی لیے بمبئی کی بہت ساری مثالیں ایسی حدیثوں پر مبنی ہے. سمجھا؟ بمبئی میں لوگ مثالیں دیتے ہیں، خاص کر بامبے 3 اور بامبے 9 میں، کیونکہ وہ لوگ مجلس سے پہلے سنتے تھے نا مولائی. باندرا میں سب چیز آپ کو نہیں سنائی دے گی، لیکن وہاں نہیں کیا تو کر کے دیکھ. واضح نا؟ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اینگزائٹی دور کرنے کے کبھی بھی، یعنی یہ دیکھیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی شعبے میں کبھی گھبرائیے مت. بس صرف یہ کہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے، حرام کاری نہیں ہونا چاہیے. بس یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو اپنی لائف کا سلوگن بنا دیجیے. اور پھر اللہ کو اوبے کریے. حدیث ہے جو ہم کئی بار پڑھتے رہتے ہیں، یہاں پھر اس کو دوہرا رہے ہیں پوری بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، whoever is for Allah, Allah is for him. اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کا ایک لقب کیا ہے؟ کریم. اور اسی لیے سید الشہداء سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ نے وعدہ کیا بہت ساری چیزوں کا، حدیثوں میں ہے، حدیثوں میں ہے. انشاءاللہ ابھی وقت نہیں ہے، جب انشاءاللہ ہو سکتا ہے چند دنوں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں، اس میں یہ جتنی باتیں جو وعدہ کی گئی نا وہ آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ نے کون کون سی چیزوں کا وعدہ کیا ہے سید الشہداء کو. کیونکہ سید الشہداء نے، یہ البتہ حدیث نہیں ہے، عربی کا شعر ہے، لیکن لوگوں نے کہہ دیا کہ امام حسین نے کہا، امام حسین کی طرف منسوب کر دیا شعر کو. لیکن شعر وہ امام حسین کا نہیں ہے، کسی عرب شاعر کا ہے. لیکن شعر کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگارہ میں تیری راہ میں آیا ہوں، سب کچھ لٹا دیا ہوں، سب کچھ لٹا دیا ہوں، اور اس راہ میں مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ شعر عربی کا شعر، اس کا ٹرانسلیشن ہے. اور اس راہ میں مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے تیری رضا کے، بس کہ تو راضی ہو جا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں نے اپنے اہل و عیال سب کو لٹا دیا، اب کچھ نہیں ہے میرے پاس، جو بھی تھا. اور واقعاً ایسے ہوا عصر عاشورہ میں کہ سب شہید ہو گئے، اب کوئی نہ بچا، کوئی نہ بچا. اب امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھ رہے ہیں، قتل گاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی فرات کی طرف دیکھ رہے ہیں، لاشوں کو دیکھ رہے ہیں تڑپتے ہوئے کہ ایک مرتبہ آواز دی، یا ابدال الصفا ویا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے شاہ سوارو، مالکم انادیکم فلا تجیبونی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو. بس اتنا حسین نے کہا کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، جناب زینب نے کہا بھیا فکر مت کریے، ابھی زینب زندہ ہے. زینب کے ہوتے ہوئے آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے. تو کہا بہن پھر مجھے سید سجاد کے پاس لے کر چلو. جناب زینب نے امام حسین کے بازو کو تھاما، لے کر سید سجاد کے پاس آئی. بیٹا سید سجاد اٹھو، بیٹا سید سجاد چوکو، دیکھو بابا ہے. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بابا کہاں ہے؟ سید سجاد امام کو پہچان بھی نہ پائے.
حسین نے کلیجے سے لگا لیا، بیٹا کیسے پہچانو گے کہ جس کا پورا جسم زخموں سے چور ہے اور خون بہہ چکا ہو، اسے کیسے پہچانو گے؟ سید سجاد نے کہا بابا آپ کی یہ حالت، دشمنوں نے آپ پر اتنا ظلم ڈھایا، پھوپھی اماں میری تلوار لائیے، میں بابا کی طرف سے جہاد کروں گا۔ حسین نے سمجھایا نہیں بیٹا، کربلا تمہارے جہاد کا میدان نہیں ہے، بلکہ شام اور کوفہ کے بازار تمہارے جہاد کا مکان ہے، وہاں جہاد کرنا، صبر کرنا ہے سید سجاد، اور جب قید سے رہا ہو کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا اے میرے چاہنے والوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی بے کس کو دیکھنا تو میری بے کسی اور مظلومی کو یاد کر لینا۔ حسین رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد حسین نے ایک مرتبہ سب کو آخری سلام کہا، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا فضہ یا سکینہ علیکن منی السلام، تم سب پر میرا آخری سلام ہو۔ زینب نے پوچھا استسلمت للموت، کیا بھیا آپ مرنے کے لیے تیار ہیں؟ حسین نے کہا کیف لا یستسلم للموت من لا معین لہ ولا ناصر، وہ کیسے مرنے کے لیے تیار نہ ہو جس کا کوئی مددگار نہ بچا ہو۔ اب جب زینب سمجھ گئی کہ یہ آخری منزل ہے تو ایک مرتبہ کہا بھیا ذرا قبا تو کھولیے، میں ذرا آپ کے گلے کا بوسہ تو لے لوں۔ کہا بہن زینب یہ کہا کہ جب بابا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو بابا نے کہا تھا زینب جب حسین شہادت کے لیے جائے تو میری طرف سے تم ان کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ تو حسین نے کہا کہ بہن زینب پھر تم تھوڑی اپنی ردا بھی ہٹاؤ، میں تمہارے بازوؤں کا بوسہ لے لوں۔ کہا بھیا یہ کیا؟ کہا بابا نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں رسن بندھے گی، بہن صبر کرنا سب۔ حسین نکلے، اب آئے، اب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے کہا، اپنے اصحاب کو پھر یاد کیا، ایکم یقدم جوادی، تم میں سے کون ہے مجھے جو سوار کرے گا؟ زینب پھر آئی، کہا بھیا زینب تمہیں سوار کرے گی۔ زینب نے سوار کیا۔ اب مقتل میں لکھا ہے کہ حسین نے 3 حملے کیے۔ جو پہلا حملہ کیا تو فوجیں جا کے قادسیہ کی دیواروں سے ٹکرائی، حسین پلٹ کر آئے۔ اب جو دوسرا حملہ کیا تو فرات کی طرف گئے۔ اب فرات کے کنارے پہنچ کر ایک مرتبہ دل نے آواز دی بھیا عباس اٹھو جنگ دیکھو۔ بھیا عباس اٹھو۔ حسین اب آئے تیسرے حملے کے لیے۔ اب جو تیسرا حملہ کیا تھوڑی دیر کے لیے رکے کہ تھوڑا سانس لے لے، کہ ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اور حسین نے تلوار کو میان میں رکھا۔ اب بقیہ جملے سید الساجدین کی زبانی سن لیجئے کہ امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بابا نے ذوالفقار کو میان میں رکھا ویسے تیروں کی بارش ہوئی، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ چلایا۔ اب حسین پشت فرس سے عرض کربلا پر آئے۔ زینب حسین کو دیکھنے نکلی، کہیں حسین کو پایا نہیں۔ بس آخری منزل ہے، سن لیجئے، کہیں حسین کو پایا نہیں۔ بس ایک مرتبہ فضائے کربلا میں آواز گونجی یا حسین۔ زینب ایک اونچائی پر آئی جسے آج تلے زینبیہ کہتے ہیں، اس اونچائی پر آئی تو زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔
اللہ کسی بہن کو نہ دکھائے. وجلس شبر علی صدرہ، شبر سینے پر بیٹھا ہوا تھا. وَأَخَذَ لِحْيَتَهُ بِيَدِهِ، اور حسین کی ریش مبارک کو اپنے منحوس ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا. زینب سے کچھ نہ بن پڑا تو کہا پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا، اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے. جیسے حسین کے کانوں میں زینب کی آواز آئی، حسین نے اشارہ کیا بہن خیمے میں واپس جاؤ. زینب خیمے میں واپس آئی. مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی زینب کبریٰ نے اپنا قدم خیمے میں رکھا کہ سیاہ آندھیاں چلنے لگی، سورج کو گہن لگا. فضائے کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین، الا ذبح الحسین. بیٹا سید سجاد میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. بس جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا نو کے طویل پر حسین کا سر بلند ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. بابا آپ قتل کر دیے گئے اور میں زندہ رہ گیا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا یہ ہماری مختصر سی عزاداری کو قبول فرما. ہم وہی جملے لے کر آئے جو حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے پاس لے کر آئے تھے. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے عزیز ہم بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہم بہت مختصر سی چیز لے کر آئے ہیں، لیکن آپ اس کے عوض میں ہمیں پورا دیجئے. آپ ہم پر کوئی تصدق کریے. اللہ تصدق کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. امام زمانہ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرمائیے. پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. جو اپنے وطن سے دور ہیں ان کو صحیح و سالم لوٹا دے. شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص افغانستان کے شیعوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ عتبات مقدسات اور روضات المقدسات کی حفاظت فرما. جو لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما. علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم کو دنیا میں زیارت محمد و آل محمد سے مشرف فرما اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے مشرف فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل ہو اللہ پڑھ دیجئے. مرحوم شیر علی خان محمد مانکیہ، امینہ بائی بنت علی بھائی نورانی، خان محمد کرمالی لادی والا، کلثوم بھائی بنت یوسف، فیروز بھائی خان محمد لادی والا اور مانکیہ اور لادی والا فیملی کے جملہ مرحوم مرحومات، اور پھر مرحوم عزادار حسین ابن اقبال حسین، مرحومہ انیس فاطمہ بنت مجتبیٰ علی اور سید شبیع الحسن رضوی صاحب کے خاندان کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں سب کے ارواح کو بخشیے.
اور پھر اس کے بعد مرحوم یوسف حسن رضوی اور وکیل ریکزینو اور رضوی فیملیز کے جملہ مرحوم مرحومات کو بخش دیجیے.